تو خدا کا خوف کریں. ہمیں الزام دیتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں اجماع کا کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا. اپنی منجی کے نیچے ڈگو پھر مفتی صاحب بدلوی صاحب بندے بنو. سمجھا گئی؟ یہ چیلنج بازی ٹھیک نہیں ہے. آپ کو میں نے ابھی صرف 4 چیلنج کیے ہیں, کسی ایک چیلنج کا جواب دے دیں. ایک چیلنج کا رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی حرف نکلا ہو اس آیت کے کنٹیسٹ میں جس پر قرآن نازل ہوا, اس کو نہیں پتا, اجمع المفسرون کو پتہ چل گیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی نبوت بے خبر ہے اس آیت کے اترنے کے نزول کے تصور میں, اور پھر اس وقت کے اکابر صحابہ بھی بے خبر ہیں. خود وہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی, کس اعتبار سے نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, یہ مولا کائنات ہیں جس کی بابت رسالت نے ضمانت دی ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بتائیے اس اجماع میں یہ بھی شریک ہیں؟ اور ظالم جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے ان کو نہیں پتا, تو مقاتل کو پتہ چل گیا ہے کئی سو سال بعد. مقاتل پر وحی آئی ہے یا مقاتل کے بعد کے مفسرین پر وحی آئی ہے؟ اٹھاؤ یہ اپنا اموی دین اور بھاگ جاؤ. اب پاکستان کی سرزمین پاک ہو کر رہے گی ایسی غلادت سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے. ہم پاک کر کے رکھ دیں کہ اس زمین کو اٹھاؤ, یہ سارا جھوٹ کا پلند, اور بھاگو بریلی شریف چلے جاؤ. پاکستان میں ان جملوں کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی, اور نہ کوئی ان کی مطلب حیثیت اپنا ان کی کوئی پذیرائی ہے. مفتی صاحب بندے صاحب بندے بنو تو بہت اچھا ہو جائے گا. اگر آپ کو بڑا شوق ہے فقیر کے سامنا کرنے کا تو بسم اللہ لائن پر رہیے انشاءاللہ العزیز. تو ہم نے آپ کا وہ اجماع توڑ کر آپ کے منہ پر دے مارا ہے. اجمع المفسرون کا جملہ, اگر آپ کے اندر علمی دینی غیرت ہے, اخلاقی غیرت ہے, تو پھر اجمع المفسرون کا آپ جملہ نہیں بولیں گے. اجمع المفسرون ایک جھوٹ نقل ہوتا آیا ہے صدیوں سے, اور اس کو ہم مطلب دینی دلیل شریک بنا دیں. آپ ان دوائیات کی نشاندہی کر دیں پوری تصدیق کے ساتھ کہ مفسرین کو کیا ضرورت محسوس ہوئی اس اجماع کی. اجماع کا قاعدہ یہی ہے کہ اجماع عند ضرورت ہوتا ہے. وہ مفسرین جنہوں نے اجمع المفسرون کا دعویٰ کیا ہے اس سے پوچھ کر بتا دو کہ کون سی ایسی دینی ضرورت متحقق ہوئی کہ اگر اجماع نہ کرتی امت اس بارے میں, یا مفسرین اجماع نہ کرتے تو امت ٹوٹ جاتی یا غرق ہو جاتی. اس داعیہ اجماع کی نشاندہی کرو. آپ کو یہ چوتھا چیلنج ہے. کبھی جڑ کٹا کال لے آتے ہو, اس پر بھی آپ نہیں آتے. وہ اللہ کے بندو, کسی کامن سینس والے بندے کو, کسی پولیس مین کو بیٹھ یہ فیصلہ کر لو. یہ علماء کیا, مولوی آپ کے بریلوی کیا جانے ان چیزوں کو. کسی پولیس مین کے سامنے اس مقدمے کو رکھو کہ جناب یہ ایک دعویٰ ہے, یہ وقوع ہے, اس وقوعے کے یہ شواہد ہیں, فیصلہ کیجیے کیا ہے. وہ پولیس مین آپ کو بتا دے گا یہ 100% جھوٹ ہے. تو ہم تو مسکین لوگ ہیں, تحقیق کے طالب علم ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کس کے کال میں, کس کے معاملے میں کتنی تڑ ہے اور کتنی جناب والا حیثیت ہے, یا کتنی اس کے پیچھے دلیل ہے. بس آپ نے 2 دوائیات کی جو ہے نا اس حادثے کی بطور داعیہ نشاندہی کرنی ہے کہ مفسرین کو اجماع کرنا پڑ گیا کہ یہ واقعہ مطلب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی, اور اس واقعہ کے اندر جو عینی شاہد تھے ان کا مشاہدہ, حضرت علی کا مشاہدہ, حضرت عباس کا مشاہدہ, حضرت ابوبکر صدیق کا مشاہدہ, بنی ہاشم کا مشاہدہ, خود رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ, یہ داعیہ اجماع ہے. آئیے ہم ثابت کیجیے. فقیر آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہے, اور قیامت تک یہ پوری ملت بریلویہ کو چیلنج ہے.